بھی مل جاتی ہیں جس میں کمپلیکیشن ہوئی، تو کیا اس کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ سوال ہی بن گیا. عابد بھائی، اوور ٹو یو. سر جی بڑا زبردست، وہ بڑا فٹ کوشچن اٹھایا جی. سر جی یہ بات جو ہے نا، یہ بات ہمارے خاندان میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پتہ ہے کس وقت شروع ہوتی ہے؟ یہ دوسری اور تیسری نسل میں جا کے یہ شروع ہو جاتی ہے. مثلا باپ اور میرے والد اور والدہ، پھر میں آگے سے. اب میرے جو بچے ہیں وہاں جا کے یہ پرابلم شروع ہو جائے گی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سر، یہ بالکل پرابلم ہوتی ہے، اور یہ 110% ہوتی ہے. میرے اپنے یعنی کہ میرے 10 پوترے نا، 2 ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دونوں کا یہ سلسلہ ہے سر. اللہ معاف کرے، توبہ استغفار توبہ استغفار. میں یہاں بیٹھ کے کیا بات کروں کہ یہ دوسری اس میں شروع ہو گیا ان کا، اور یہ سچ ہے سر. اور کوشش کریں کہ شادیاں آگے پیچھے کریں سر. اور ہمارا جو ہے نا وہ سلسلہ تقریباً ہم نے خاندان سے باہر جانا شروع کر دیا. یہ خالد محمود صحیح کہہ رہا ہے. خالد ہمارا جو علاقہ ہے نا، جو وہاں پہ یہ زبردستی ہوا کرتا تھا. لڑتے بھی ہیں اور پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اسی پہ کہ رشتہ دو. یہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ کرنا نہیں چاہیے. جی سر، اوور ٹو یو سر. اوسی بھائی، فون آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آگے چلوں. جی اوسی بھائی. جی جی سر. کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ بڑے نارمل ہے. اور میں کیونکہ خالد نے بات کی تو یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھ گیا. یہ تو اپنے ہاتھوں سے اگر کزن میرج ہو اور آگے آپ کے بچے ڈسیبل پیدا ہوں یا ان میں میڈیکل پرابلم آ جائے، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ فہیم بھائی، میں یہ جو میڈیکل ریسرچ ہے یہ بڑی ریسنٹ ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ناؤن فیکٹ ہے، یہ ناٹ مور دین ہاف اے سینچری گو اس کے اوپر، مطلب جیسے گریگ مینڈل کی لا آف سیگریگیشن کے بعد کی ہے. مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کب ہے یہ، لیکن سمجھ لیں کہ 1 سینچری اولڈ سے زیادہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن آپ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اسی میں سے ایک سوال جنم لے گا کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم جو ہیومن بینگز ہیں، مثال کے طور پہ ہم تو کلینس میں ہی رہتے آئے ہیں، یعنی قبیلوں کے اندر ہی رہتے آئے، اور قبیلوں کے اندر ہی ہم آپس میں وٹا سٹا کرتے آئے ہزاروں سال سے. تو ہمارا جو جینیٹک پول تھا، ٹھیک ہے نا، جیسے ایک ہی زمین کے اندر آپ بار بار وہی فصل نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، اس لیے اس کو چینج کرتے ہیں، رائٹ. تو یہ ہر ذمہ دار بندہ جو ہے اس کو یہ زبانی چیز یہ یاد ہے کہ جو خریف کی فصل ہے وہ اور لگانی ہے اور ربی کی اور لگانی ہے. اسی طریقے سے آپ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں، اپنے جینیٹک پول کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. لیکن ڈائیورسیفیکیشن جو ہوتی ہے نا سائنٹیفکلی، یعنی کہ ایک کلین کے اندر 500 بندے ہوں اور وہ آپس میں کراس میرجز کرتے جائیں، تو وہ جتنی ڈائیورسیفیکیشن نیڈیڈ ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی رہتی ہے. اور اس کا پروف یہ ہے کہ ہم ہیومینٹی مطلب 10,000 سال سے ہم ایک کلینس کے اندر ہی اسی طریقے سے جینیالوجی ہماری چلتی آ رہی ہے، ہمیں ڈیزیز نہیں ہوئی. ہاں بالکل کلوز نٹ، جیسے 2 بھائی ہیں، آگے ان کے بچے ہیں، پھر آگے ان کے بچے ہیں، جیسے ابھی عابد بھائی نے بات کی، تو اس میں یہ پرابلم آ سکتی ہے. اور اس کے یہ ریسرچ یہ کہتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ ایک کلین کے اندر آپ کریں تو اس میں آ جائے گی آپ کو پرابلم. اوور ٹو یو سر. جی ٹھیک، زبردست ہو گیا. آصف بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ زندہ ہوں اس طرح کے غمیں؟ ہاں جی آصف بھائی. جی بیک ٹو یو. آپ کا کوشچن تھا کہ کزن میرج، جی جی. سوری مائک گر گیا تھا. آپ کا کوشچن تھا کہ کزن میرج، فیملی میرج جو اندر ہی اندر. ہیلو ایک منٹ سوری، بلوٹوتھ ڈسکنیکٹ ہو. اچھا چلیں. جی آ گیا، واپس آ گیا. جی فہیم بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ کویسچن وہی ہے جو خالد محمود نے ایک سوال کیا اور اس میں سے کویسچن نکلا کہ کزن کزن میرج میرج، میں جو جی بالکل. کمپلیکیشن. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری فیملی میں بھی کچھ ایسے ہیں
اور یہ جو تیسری جگہ پہ شادی ہوتی ہے نا، جس طرح مثلاً میری اور میری کزن کی شادی ہوگی، اور اس کے بعد جو بچے ہیں ان کی بھی آپس میں شادیاں ہو گئی ہیں آپس میں کزنوں کے ساتھ، تو وہاں مسئلہ آ رہا ہے، اور یہ ڈاکٹر بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ان کی شادی کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% دوسری یا تیسری نسل میں وہ مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن موسٹ پرابلی یہ پرابلم آ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے نا جینز جو ہے نا، جب وہ تیسری جگہ شادی کرتے ہیں آپس میں تو مسئلے آ رہے ہیں۔ میری یعنی کہ فیملی میں بھی ایسے ہوئے ہیں رشتے، اور کچھ میں پرابلمز آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب نیکسٹ جو ہے نا اوائڈ کرتے ہیں، کہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی ہو یہ، یعنی کہ آپس میں۔ اور پھر بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو قسمت نصیب میں لکھا ہوتا ہے، ایک فیملی میں ہوا بھی ہے، ان کے ساتھ تھا پہلے مسئلے آئے تھے، لیکن پھر ان کی اولاد بھی شادی اس لیے ہوئی کہ وہ مطلب جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور بس ہونا تھا اور وہ ہو گیا رشتہ آپس میں۔ تو یہ چیزیں ایک طرف تو میرا یقین یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، آپ کوشش کریں یا نہ کریں، جہاں رشتہ ہونا ہے وہاں ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کزن میرج نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اصل میں یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ فیملی والے ہیں، اور ہر دوسرے گھر میں کوئی ایسی مثال پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے سامنے خالد بھی جانتا ہے پروفیسر صاحب کو، پروفیسر جلیل ملک ہماری براڈ میں بھی آتے ہیں، تو میں کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے ان کے بچوں کی حالت دیکھ کے، اور جس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پین کہنا اور کرنے میں بڑا فرق ہے، کہ ایک شخص ہے جس کے 3 بچے جو سے وہ پارشلی ڈسیبل ہے، ایک تو ان کی لائف بھی اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور وہ اوور آل فیملی کے لیے ایک مطلب کیا کہتے ہیں، مسائل کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، تو حق کا ساتھ۔ جی سر، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا خالد۔ جی جی، میں یہ آپ جو کزن میرج کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، یہ بالکل صحیح صحیح بات ہے۔ پاکستان کے اندر میں نے بہت ساری فیملیاں دیکھی ہے جس میں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو میں بھی اسی بات پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کزن میرج نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہت سارے ایسے کیس، بہت سارے سین میں ایسے دیکھ چکا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، زبردست۔ خالد بھائی، آپ نے ساری گفتگو سن لی۔ میرے خیال میں جب سائنس پروو کر رہی ہے تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملیوں میں آپ اپنی پریکٹسز میں کہیں نہ کہیں چیزیں ٹھیک کریں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اوور ٹو یو خالد بھائی، اس ساری گفتگو کے بعد۔ فہیم بھائی بہت شکریہ۔ آ رہی ہے میری آواز؟ جی، کیونکہ آ میرے رہی۔ پاس سگنل بہت کم ہے، تیسرا دن ہے۔ اچھا فہیم بھائی، تھینک یو ویری مچ، مگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ نہ کر کے بھی کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے اوپر کچھ فیملیز کا کلچر کر لیں، کچھ بڑوں کا، لیکن میں خوش قسمتی کہوں اپنی یا بدقسمتی کہوں کہ آج تک ہمیں اپنے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ملا۔ میں الحمدللہ اگر کہوں تو میں ایک جوان تقریباً بچے کا باپ ہوں۔ ود ان ڈیز میرا بیٹا الحمدللہ 16 سال کا ہو جائے گا، اور اس کے باوجود میں آج پاکستان بغیر اپنے بھائی کی عزت کے نہیں جا سکتا۔ تو بڑی وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ اگر میں ہوں کہ جس سسٹم میں ہم پل رہے ہیں، یا جو یہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل ہمیں منتقل ہوتی جاتی ہیں، اگر ہم لاکھ اس اجتناب کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ دوریاں اختیار کرنے کی کوشش کریں، ہم قطعی طور کے اوپر نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ اگر میں اس کی ایک مثال دوں کہ اگر کسی
میں فوتگی ہو، وہ فوتگی والے دن بھی وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کرتا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ مانگ کر بھی پکائے گا، لیکن پکائے گا ضرور، کیونکہ وہ ایک کلچر ہے، وہ ایک رواج ہے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ عید کے دن وہ فطرانہ ہے، لیکن سب کو منہ دکھانے کے لیے ہماری جو زندگیاں ہیں، ایک زندگی وہ ہوتی ہے ہم لوگ جو جیتے ہیں تو وہ ایک زندگی باہر کے لیے ہوتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے گھر کے لیے جیتے ہیں۔ تو ہم ڈیوائیڈڈ ہوئے ہوتے ہیں ملٹیپل لائفز میں۔ تو جو گھر والی زندگی ہوتی ہے کبھی کبھار وہ دشوار بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار نہیں خالد بھائی، ہوتی دشوار ہے، لیکن اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ خالد بھائی آپ کا بیٹا جوان ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کزن میرج میں ہی کریں گے؟ آپ اگر خدا نہ کرے، اچھا چلے میں اس سے آپ کے سوال کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کی آگے پیچھے فیملیوں میں کزن میرجز میں کوئی ایسے پرابلم ہوئے ہیں ابھی تک آپ کی نظر میں ہیں؟ بچے ڈسیبل؟ فہیم بھائی سو فار سو گڈ، ابھی تک تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا۔ میرے والد اور میری جو والدہ ہیں تو آپس میں سگے چچا زاد بہن بھائی بھی ہیں، اگر میں کہوں بہن بھائی تو نہیں ہیں، میاں بیوی ہیں، لیکن وہ سگے چچا زاد کزنز ہیں۔ پھر میرے چچا اور میری آنٹی جو ہیں، خالہ چاچی بھی ہیں اور میری خالہ بھی ہیں، اور پھر ان کی بیٹی جو ہے تو میری وائف بھی ہے، میرے چچا کی بھی بیٹی ہے اور میری خالہ کی بھی بیٹی ہے۔ اور میں آپ کو یہ مزے کی بات اگر بتاؤں آپ ہنسیں گے کہ میں 8 سال کا تھا اور میری بیوی 2 دن کی تھی اور ہماری انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ اور نہیں نہیں، وہ تو دوسری پرانی بات اب میں آپ روایت کی کوئی بات نہیں ہے، نہیں، وہ ابھی تو حال ہی پرانی میں روایت۔ آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں، اس دور کی میں بات بتاتا ہوں کہ میری بھتیجی جو ہے وہ 5 دن کی تھی اور میرا بیٹا 8 سال کا تھا، تو ان کی منگنی کر دی گئی، 9 سال کا، تو ان آپ کی منگنی کر دی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایسی پرابلم آئے، لیکن میری نظر میں آج کے اس دور میں جب بہت ساری ریسرچ آ رہی ہیں تو میری نظر میں تو یہ چینج کرنی چاہیے، اسی لیے کہ خدا نہ میں فہیم کرے۔ بھائی یہی اسی بات پہ میں آ رہا تھا آپ کی بات کے اوپر۔ اگر میں اللہ پاک زندگی دے سب بزرگوں کو، ہمارے چچا کو بھی خدا پاک زندگی بھی دے اور ان کو اللہ پاک سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور توفیق بھی عطا فرمائے، لیکن جب تک وہ زندہ ہیں اور ہماری دادی محترمہ جب تک زندہ ہیں تو ہم اس کلچر سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر اختیارات آ گئے، ہم چچا زاد بھائیوں کے پاس، ہم میرے بھائی کے پاس آ گئے یا میرے چچا زاد بھائیوں کے پاس آ گئے، تو پھر ایک ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہوگا، ایک ڈفرینٹ ماحول ہوگا، لیکن فی الحال تک میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ میری والدہ نے اور میری چچیوں نے جتنی بھی ہیں، انہوں نے اسلام آباد 2017 میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو یہ بجا ہوگا۔ گیگا مال میں ان کو لے کر گیا تھا اور آ کر گھر میں میری کتے سے زیادہ بےزتی ہوئی تھی، کتا اگر ہوتا تو وہ چلا جاتا، میں نہیں گیا تھا۔ اچھا چلیں تو تو یہ بڑے مشکل حالات ہیں، ایک وہ سیکنڈ کیا کہتے ہیں، دل کے زخم اگر دکھائیں تو وہ چیزیں بھائی، ماند پڑ خالد جائیں۔ بھائی، آپ کے سوال کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی کلچرل ویلیوز میں ایسے رسک لیں تو اللہ نہ کرے کہ کسی کی فیملی میں یہ ہو، لیکن میں بہت سارے آپ کے سامنے پروفیسر جلیل ملک زندہ مثال ہے سر، آپ کے بالکل جی، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو عابد بھائی سوال یہ ہے کہ کیا جو جھوٹ خالد میں کا ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا، اس کو تو اپنے خاندان میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنی چاہیے، چاہے ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی، اپنے بزرگوں کو کنونس کرنا ہے کہ پاپا جی ہمیں یہ کام نہیں کرنا، دادا جی، چاچا جی، تایا جی، انہوں نے بڑی آسانی سے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ عابد بھائی، اوور ٹو یو۔ سر جی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ جو خالد محمود کہہ رہے ہیں نا سر میں جس وقت باہر آیا تھا نا تو میرے سامنے والے بال میں بال بڑے رکھتا تھا،
تو میرے فادر نا صبح فجر کے ٹائم نا یہ سامنے والے بالوں سے مجھے پکڑ کے پورا اٹھاتے تھے نماز کے لیے، اور رات کو تہجد پڑھتے تھے، اور صبح کے ٹائم مجھے وہ اٹھاتے. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بہت مشکل ہے. اب ہم نے اپنی فیملی میں یہ شور ڈالنا شروع کیا ہے. یہ میرے 2 پوترے ہیں میرے، یعنی کہ چچا زاد بھائی ہیں، ان کے گھروں میں ہماری کزنیں گئی ہیں. ہم نے یہ شور ڈالنا شروع کر دیا ہے، یار یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ شور ڈال رہے ہیں، ہم روک رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن سوال اٹھانا چاہیے. اور سارے اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے فہیم صاحب؟ مزے کی بات یہ ہے کہ سارے پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، سارے ہی پڑھے لکھے ہیں، بچیاں بھی پڑھی لکھی ہیں اور بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جانا انہوں نے اسی طرف ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر. میں نے تو سوال اٹھایا سر، میں تو گیا ہوں، میں نے اپنے دونوں جو میرے کزن ہیں بھائی ہیں، میں نے انہیں کہا یار یہ تم نے کیا کیا سر؟ آپ دیکھ نہیں سکتے، اللہ معافی دے، توبہ استغفار، آپ دیکھ نہیں سکتے بچے سر، اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان. لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا دونوں پڑھے لکھے ہیں، میاں بھی پڑھا لکھا ہے، بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، اور وہ باز نہیں آ رہے، وہ نہیں ہو رہا سلسلہ، پتہ نہیں کیوں، کس طرح، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی سر. اوور ٹو یو. ٹھیک بالکل ہونا چاہیے. اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی فہیم بھائی، جہاں تک تو سائنسی پوائنٹ آف ویو ہے نا، یہ جینیٹک ڈائیورسٹی کا پرنسپل ہے. یہ 3-4 گھر چھوڑ کے آپ کر لیں تو جینیٹک ڈیزیز نہیں ہوتی. اپنی فیملی میں کر لیں، لیکن 3-4 گھر چھوڑ کے کر لیں. یعنی جو آپ کے امیڈیٹ ٹری ہے نا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے میں ہوں، میرا بھائی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کو وائٹ آپ کر لیں، رائٹ. اس کے بعد آپ کی دور کا ایک رشتہ دار ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. تو دیٹس مائی پوائنٹ، وہ سائنٹیفکلی دیٹس دی کیس. زبردست. سو آصف بھائی آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں سر؟ آصف چودھری صاحب. آصف چودھری بیزی ہے. حق کا ساتھی. جی سر. ویسے ایک چیز صرف میں ایڈ اس میں، فہیم بھائی اگر اجازت دیں تو ایک چیز میں ایڈ جی کر جی دوں. کرے ایڈ سر. جتنا ویسے یہ تو منیملسٹ اپروچ ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا، یعنی جتنا زیادہ ڈائیورس اس کو کریں گے نا جینیٹک پول کو، اتنے ہی آپ کی جو ہے نا بیسٹ سلیکشن ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ کی جو آگے بریڈ ہوگی نا، وہ اس سے زیادہ سپر بریڈ بنتی جتنا اس کو ڈائیورسیفائی کرتے جائیں. تو ڈائیورسیفائی کرنا، آئی ایم فار ڈائیورسیفیکیشن. اوور ٹو یو سر. ٹھیک. حق کا ساتھی. جی جی سر. میں اوسی بھائی کی بات کو اگری کروں گا میں. ٹھیک زبردست. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حق کا ساتھی آپ کی ڈیوٹی ہو جائے کہ اپنی فیملیوں میں اس بات کو ڈسکس کریں تاکہ ہماری فیملیاں وہ مسٹیک نہ کریں جو ڈسیبل بچوں کی صورت میں اللہ نہ کرے کسی کا بھی ہو؟ جی ہم لوگ کر چکے ہیں، یہ بحث ہمارے خاندان میں شروع ہو چکی ہے یہ. ٹھیک زبردست. جی بھائی، آپ کے سامنے اوسی بھائی نے ڈیموگرافی بھی بتائی ہے کہ آپ اپنی بچے کی فرسٹ کزن سے نہ کریں، جو آگے دوسری تیسری کزن بھی ہو جائیں یا جیسے بھی ہوں ادھر کریں تو وہ بیٹر نہیں ہے، بلکہ آپ اس متھ کو توڑنے کی کوشش کریں، سمجھائیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو. میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. فہیم بھائی زبردست. میرے چچا کا بیٹا ہے، ہم سب بھائیوں سے بڑا ہے وہ. تو اس نے ہلکی سی کوشش کی، ہلکی سی تو نہیں، اس نے ٹھیک ٹھاک کوشش کی تھی، اور پھر وہ ادھر سے پاکستان بھی چلا گیا تھا، بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی لے کر. وہ اب
اپنی بیوی بچوں کو لے کر پاکستان تک چلا گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ادھر رہتا ہی نہیں ہوں، آپ ہی رہو، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ادھر رہنے کی، اور پھر وہ ناراض ہو کر ادھر سے چلا بھی گیا تھا، اور بجائے اس کو ماننے کے وہ تو پاکستان اس کو فون کیا گیا کہ اگر نہیں رہنا چاہتے ہو تو پھر ادھر گھر میں بھی نہ رہو، کہیں اور نکل جاؤ۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پنجابی کی ایک ہندکو کی مثال ہے ہماری زبان میں کہ جتنی کھوتی جس منہ نہیں کھوتی نہ کھلوتی۔ تو پھر ہم نے ہتھیار ڈالے، اس کو ان کے بیٹوں نے منایا، دوسرے چچا اور میرے ماموں درمیان میں پڑے، چونکہ ماموں ہم سب کے ایک ہی ہیں، دونوں ہم کزنوں کے، تو وہ انہوں نے اس کو سمجھ کے چلو اب نہ کرو تو کچھ کر لیں گے، لیکن چون چرا تو شروع ہوئی ہے، لیکن فی الحال اس چون چرا کا ابھی تک کچھ کہیں تو دور سب ہمیں پھل نہیں مل سکا، مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن آہستہ آہستہ۔ ابھی تو ہماری دو جو دادی ہیں ہم انہیں بیبے کہتے ہیں، تو ان کی بھی ہمت جواب دینے لگی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ جب کیا کہتے ہیں کہ طاقت ختم ہو جائے گی تو اللہ کرے گا فیصلے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور دیکھیں پاکستان میں بھی تبدیلی ہو جائے گی، اور ہمارے گھر میں بھی تبدیلی، ہمارا گھر دوسرا پاکستان ہے اس وقت۔ چلے اللہ رحم کرے۔ تو آپ کے گھر میں بھی کچھ عاصم منیر موجود ہے؟ ٹھیک ہے۔ منیر اس طرح ہے، میں آپ کو بتاؤں آج 4-5 دن کی بات ہے، وہ میں نے آپ کو ایک مدرسے کا بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی مدرسہ ہے، اور اس کی فالوئنگ جو ہے تو وہ کم ہو گئی ہے TLP کی وجہ سے۔ مختصر سی بات یہ کروں گا، اس مدرسے والوں نے کرین کے انتخابی نشان پر کسی کو کھڑا کیا ہے الیکشن میں، تو وہ جو ہے تو مدرسے کا جو متمم ہے، جو سب سے بڑا بندہ ہے، تو وہ آیا ہے میرے چچا کے پاس، اور نیچے کوئی ماں بہن تو نہیں بیٹھی ہوئی؟ کوئی پتہ نہیں سر۔ چلیں کوئی غلط اتنی بات بھی نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا۔ اچھا، تو وہ آیا ہے متمم ان کو آگاہی دینے کے لیے کہ الحمدللہ جی، وہ اس نے شروع میں فون پر ہی تھا، تو میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے چچا دعا خیر نہ کر دیں، لیکن وہ تو پکے عمران کے ہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ دعا خیر کرتے، لیکن پھر بھی میں نے فون ہولڈ پر رکھ لیا، اور میں اپنے چھوٹے بھائی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے کہتا ہے کہ لگے رہو نا، تو فیصلے تو وہی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، ان کے پاس یہ سارے اختیارات ان کے پاس ہی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں جانا ہے الیکشن کے دن، پاکستان الیکشن سے 4-5 دن پہلے تم نے جانا ہے۔ تو اس نے وہ متمم صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب اس طرح ہے کہ ہم نے اپنا بندہ الیکشن کے لیے امیدوار اپنا منتخب کر دیا ہے، نامزد کر دیا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو آگاہی دیں، پھر آپ کے پاس ہم آئیں گے دعا خیر کے لیے اور سارا کچھ نا۔ تو وہ میرے چچا استاد جی کو جو متمم تھا، تو اس کو کہتے ہیں تھے داڑھی کاٹ کے یوں یوں نہ کر یوں یوں نہ کر کہ جڑا تیرا ووٹ دے بھینوں کی فلان کرا تے نال تیری بھی میں بھینوں کی فلان اٹھ چاہیے کہ میں چاہیے جائی کرن یونی نے آکے آگیا کہ آگائی ہے کہ میں کوئی تیری ماؤ نہ خسم لگنا تے میں آگائی دینے آیا تو چل جا تیری بھین اور تے فلان تے تو گالیاں تو وہ جس وقت نکالتے ہیں تو ایسی نکالتے ہیں کہ ان کا کوئی ثان ہی نہیں، سارے ادھر شور پڑ گیا، باہر روڈ کے اوپر بھی بندے اکٹھے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ آئی صاحب کہتے ہیں کہ اے کتے نہ پوترے یار میرے کو تو ووٹ ہے چنگا پلا پتہ بھی ہے میں یار وہ دیساں عمران خان کا صحیح میں ڈنے والے دینی ہے ووٹ، نہ پتہ بھی ہے میں ڈنے والے ووٹ دیسا جس ڈن مارنا سے کھایا ساری دنیا کی وہ بیٹھ کا کہتے ہیں نا، کہتے ہیں میں ڈنے والے ووٹ دینی ہے یونی نے کہ میرے کو ووٹا سے اگو نامیت تیری ہے کہ میں جائی تے جائی کرا کے ایسا میرے پتہ حافظ قرآن چل جنازہ اپنا کور رکھ رکھنا، اس دھمکی ہمیں لائی ہے کہ جنازہ نہیں پڑھیں گے، اچھا تو اچھا جی، حقہ صاحب، یہ اس کا وہ اسٹیبلشمنٹ ہماری پاورفل ہے۔ اچھا حقہ صاحب سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو سب سے پہلے کام ہم نے کرنا تھا آج ہم نے آخر میں کیا، وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو اوبیسلی عمران خان کے سپورٹر ہیں، تو ہم نے یہاں پہ ایک پراپر پلان بنایا ہوا ہے کہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ہم لوگ آگے بڑھ کے ایک رول پلے کریں۔ اس کی ایک سمپل سی ڈیموگرافی رکھی ہوئی ہے کہ ہم سب جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، فیملی فرینڈ، چاچا تایا، دوست یار پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں 10 15 20 ووٹ تو ہم ڈلوا ہی سکتے ہیں خان صاحب کو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں۔ آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد میں بات کروں گا حق کا ساتھی۔ جی میں اس کے اوپر آپ کے کہنے کے بغیر ہی میں اس پہ بہت کام کرتا رہتا ہوں۔ میرے جتنے دوست ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ان کی ویسے یہاں سے نا میں سپورٹ کرتا رہتا ہوں کہ کہیں پر بھی جانا ہو وہاں پر تو اس لالچ میں بھی وہ لگے رہتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ بھی میرے وہاں پر ساری عمر تو میرے وہیں پر گزری ہے، تو وہاں پر میں فون پہ رابطہ میرا رہتا ہے ان کے ساتھ، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ہے، کہ پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں ان کو قائل کرنے کی، سمجھانے کی کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ہمیں کوئی عمران خان پیسہ نہیں دے رہا، وہ عمران خان نے جو کام کرنا ہے اس کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا، وہ ہمیں بھی ہوگا۔ تو میں اپنی طرف سے جتنی کوشش ہوتے ہیں میں کوشش اگر کر آپ رہے سے ہوتے ہیں۔ سوال کروں کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے کہنے پہ ووٹ ڈالیں گے؟ 100 سے اوپر ہو سکتا، 100 سے اوپر۔ 100 سے اوپر؟ اچھا، زبردست۔ جی اچھا، ہم نے ایک فارمیٹ سا بنایا ہوا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ایک تو آپ مجھے فالو کرنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ میں ہی آپ کو اپنا نمبر بھیجوں گا تاکہ جی آپ جی ہمارے رابطے میں رہیں۔ اور جی جی ہم کیا کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ہم نے ایک ڈیٹا سا بنایا ہوا ہے، جی وہ جی بھی آپ سے میں شیئر کروں گا۔ اس میں آپ نے اپنا نام، جی جی اپنا موبائل نمبر، جی اور کون سی کانسٹیٹوینسی میں آپ ہیں، جی جی اور جی جی اس میں نیچے ایک کالم ہے آپ کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہوں آپ 100 لوگوں کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے بھائی حق کا ساتھی جو ہے کراچی میں، تو اوبیسلی جب آپ کانسٹیٹوینسی لکھیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون سی کانسٹیٹوینسی میں۔ ٹھیک، اوکے۔ ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں میرے پاس اور بھی جو کھڑے ہو رہے ہیں ایم این اے ایم پیز، ان کے ساتھ میں رابطوں میں ہوں۔ تو جی جی ہم بین اوورسیز پاکستانی جو بھی خان صاحب کی سیٹ پہ کھڑا ہوگا اس کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک بات۔ بے شک جی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات کہ آپ جب اپنا فارم بھرتے ہیں تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے سارے فیملی فرینڈ دوست یارس کو وہی فارم بھیجیں جو وہ بھریں گے، وہ وہی لکھیں گے، ان کا نام، ان کا موبائل نمبر، کون سی کانسٹیٹوینسی، اور وہ کتنے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، وہ کیونکہ آگے چین افیکٹ ہے نا۔ ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، تو جی ہوگا یہ۔ اچھا، اس میں سے کئی آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ موبائل نمبر شیئر کریں، تو ٹھیک۔ اس کی پرویژن بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ وہ ویسے حق کا ساتھی آپ کا نام کیا سر؟ راشد۔ راشد بھائی، جب وہ آپ کا فارم تو آ گیا، آپ لکھیں گے میرا این اے جو بھی میرا حلقہ ہے، اور اگر حلقے کا آپ کو نہیں پتا تو آپ کو علاقے کا تو پتا ہوگا، تو یہ میرا جی علاقہ ہے، اور ٹھیک پھر نیچے لکھیں گے آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں 100 ووٹ کر سکتے ہیں۔ پھر وہی ٹھیک فارم جب آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ ایگزیکٹلی نیا کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک تو وہ بھریں گے اوبیسلی اپنا موبائل نمبر، اپنا نام اور حلقہ نمبر، اور جہاں ریفرنس ہوگا کہ کتنے لوگوں کو سپورٹ کر سکے وہ بھی، اور ریفر بائی راشد، تو ٹھیک مطلب ہے کہ وہ 150 جتنے بھی لوگ ہوں گے
آپ ان کے ٹیم لیڈر بن جائیں گے، اور ठीक وہ آپ ہی کی گائیڈ لائن پہ، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، ठीक تو وہ آپ ہی کی گائیڈ لائن پہ چلیں گے، اور اسی کانسٹیچوئنسی میں اگر ہمیں 10 20 30 40 50 100 لوگ اور مل جاتے ہیں تو ہم ایک بٹن پریس کریں گے، لکھیں گے کون سا آپ کا حلقہ کون سا بنتا ہے؟ حلقہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے کون سا یہ سعید غنی کا حلقہ پڑھتے ہیں پیپل پارٹی کا جو ہے ٹھیک ٹھیک، چلے میں مثال دے رہا ہوں، میرا حلقہ بنتا ہے لاہور NA 120، ٹھیک ہے، ٹھیک اچھا NA 120 میں میرے پاس راؤنڈ اباؤٹ 200 ووٹ ہیں، راؤنڈ اباؤٹ، کیونکہ میں اب ٹھیک اس کو بڑھا رہا ہوں، پہلے کم تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک اب ان کو بھی میں نے یہی کام کیا کہ وہ چین افیکٹ کریں، ٹھیک ہے، تو میں لکھتا ہوں NA 120، تو پتہ لگتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں واسع بھائی، ان کے بھی 50 ووٹ ہیں وہاں پہ، میرے 200 ہیں، ان کے 50 ہیں، ایک اور بندے کو لکھتا ہوں، اس کے 10 ووٹ ہیں، میرے ٹھیک ایک بٹن پریس کرنے سے مجھے پتہ لگ جائے گا کہ NA 120 میں کتنے ووٹ ہیں۔ اچھا پتہ لگے گا حق کا ساتھی کے 20 لوگ ہیں، ٹھیک خالد محمود کے 15 لوگ ہیں، میرے 50 لوگ ہیں، یا 5 لوگ ہیں، عابد بھائی کے اتنے لوگ ہیں۔ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہماری فنگر ٹپس میں ہوگا کہ ہماری ریچ جون سی ہے ایک کانسٹیچوئنسی میں کتنے بندوں کی ہے، وہ اسی صورت میں ہوگی کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بینک موجود ہوگا۔ اچھا جیسے ہی وہ مکمل ہوگا تو وہ آپ کو ہم اسپریڈ شیٹ کی صورت میں بھیج دیں گے کہ بھائی یہ آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے، یہ لوگ ہیں، یہ ان کے کانٹیکٹ نمبر ہیں، اور اگر ان کے کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے تو ان کا ٹیم لیڈر حق کا ساتھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک تو حق کا ساتھی اپنے نیچے سارے لوگوں کو کنٹرول کرے گا۔ اچھا ٹھیک یہ تو ہوگی ایک بات، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کیسے کمپین کر سکتے ہیں، اپنے محلوں میں نکل سکتے ہیں، ہم نے ان کو جھنڈے لے کے نہیں باہر نکالنا، ٹھیک ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر نوجوان بچے ہیں، اگر الیکشن آئے تو کیا پتا ان کو پولنگ ایجنٹ چاہیے ہوں، اگر ہمارے پاس ایسے نکلتے ہیں تو ہم ان کو کہیں گے آپ جاؤ، سے فار ایگزامپل اس حلقے میں ایز این اوورسیز پاکستانی جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے، ہم کہیں گے جی ہم آپ کو وال چوکی تو چھوڑیں، پینیفلیکس بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہم اس کو فنڈ کریں گے، ٹھیک کسی پینیفلیکس کو کہیں گے بھائی اس بندے کو جتانا ہے، تو ٹھیک یہ اس کا ایک بڑا افیکٹ پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں انہوں نے بےایمانیاں کرنی ہیں، ایک حلقے سے اٹھا کے دوسرے حلقے میں پھینکنا ہے، تو ہمارے پاس اپنی گاڑیاں بھی موجود ہوں گی جو اس حلقے میں رہنے والے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ جو الیکشن میں یہ پری بول ریگنگ کرتے ہیں آپ نے بہت اس بار بہت زیادہ ہوگی، حد سے زیادہ ہوگی اس میں ہمیں اتنا بھی معلوم ہے کہ وہاں پر فائٹ کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اس بار جو ہوگا وہ کچھ الگ حساب کا ہوگا، اس کے لیے صرف آرام سے وہ والا نہیں ہوگا کہ آرام سے جیسے پہلے ہوتے تھے، پہلے بھی تھوڑا بہت ہوتا رہتا تھا مگر اس بار کچھ زیادہ ہوگا۔ جی تو بالکل، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل میں اس بات کے اوپر ایگری کر رہا ہوں، بالکل 100% ایگری کر رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، زبردست۔ تو سر جی آپ میرے ڈی پی پہ جائیں، اپنا جی جی موبائل نمبر شیئر کریں، میں آپ کو وہ لنک بھیج دیتا ہوں، تو ٹھیک پہلے تو آپ خود بھریں، پھر اس کے بعد وہی لنک جب آپ اپنے دوسرے دوستوں کو بھیجیں گے ان کا نیا کھل جائے گا، اور وہ ٹھیک ڈیٹا، اور جب ڈیٹا سارا کلیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ ٹھیک یہ ہم نے باقاعدہ ایک الیکشن سیل بھی بنایا ہوا ہے جو ٹھیک اوورسیز پاکستانی ہیں، وہاں پہ یہ سب ڈیٹا موجود ہوگا، اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کس حلقے میں کون سا بندہ ٹیم لیڈر کے طور پہ کام کرے گا اور کون سا بندہ آگے لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرے گا۔ میں اپنی بتاتا ہوں، میرے 2018 کے الیکشن میں لاہور میں میری اپنی پرسنل کیپیسٹی، میں کسی ایم این اے، کسی ایم پی، کسی کی بات نہیں کر رہا، تو ٹھیک 237 ووٹ تھے، تو میں نے کیا کیا، 237 ہاں، تو میں نے کیا کیا ہوا تھا کہ 9 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بھائی
आपने 30 डलवा लें, आपने 5, हर किसी का जैसे होना ना, एक ही फैमिली हो जाती, तो एक मेरी बहन की आगे बच्चे हैं, उसकी आगे बहू हैं, वो उसकी टीम होगी, दूसरी बहन की जी होगी, जी मेरे भाई की होगी, कजनों की होगी, मल्लेदारों की होगी। तो मैंने 237 लोगों पे 9 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि भाई ये लोग जब तक वोट डालेंगे, ये 9 बंदों तुम्हारा काम है, ठीक है। और ठीक हो मैंने गया। जब तक उनसे यहाँ पे बैठ के वोट नहीं डलवा दिए, मैं उनको व्हाट्सअप करता रहा, भाईजान वोट डल गया। अच्छा, उन्होंने कहा बस मामू अभी जा रहा हूँ। मैंने कहा वो फलां आंटी जिनके पास गाड़ी नहीं है, वो ठीक है मामू, मैं जाके उनको उठाता हूँ। अच्छा, ये वो काम है, जब हमारे पास डेटा हो तो हम ये काम कर सकते हैं। आपको कई ऐसे बुजुर्ग मिल जाएंगे जिनको उठा के वोट दिलवाना बहुत ज़रूरी है। तो वहां पे अगर हमारे पास टीमें होंगी, आपके पास गाड़ी नहीं तो क्या पता और किसी बंदे के पास गाड़ी हो, और अगर गाड़ी टोटल नहीं मौजूद तो हम उस इलेक्शन दिन के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट हायर करेंगे ताकि वो लोग निकले और ये काम करें। सो ये इस तरह के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और जी जी उसी तरह से हमारे आगे व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल में व्हाट्सएप से आप वीडियो बनी हो, से फॉर एग्जांपल उस्मान गनी के कपड़े उतारेंगे, 5-7 मिनट की वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक पे भी लगाएंगे, वही वीडियो उठा के व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करेंगे ताकि वो लोगों में लेके जाएं। ऑब्वियसली आप उसकी बहुत सारी करप्शन निकाल सकते हैं, लोकल 2-4 इशू उठाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, और ये हम कंपेन बना सकते हैं। ये है ओवरऑल थॉट सर। तो प्लीज आप अगर इससे एग्री कर रहे हैं तो प्लीज मुझसे अपना नंबर शेयर कीजिए। मैं यूके में बैठा हूँ लेकिन डजेंट मैटर, दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हों, हम सारे खान साहब के लिए ये मदद करना चाहते हैं अपने जी मुल्क जी के लिए। जी सर। जी जी, मैं आपकी बात के ऊपर 100% एग्री करता हूँ। आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही होगा, और बिल्कुल सही ठीक, कह रहे हैं आप। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा जी, अभी आप मुझे बताएं कि आबिद भाई ब्रॉड को चलाना है। मैंने अपना फर्ज भी पूरा कर लिया। ओवर टू यू आबिद भाई, आप बताएं। तो ब्रॉड को चलाएं, अगर कोई और क्वेश्चन है, नहीं तो सबसे ज्यादा ओवर टू यू। जी सलाम अलैकुम। जी वसीफ भाई, आज मैं सर पे खड़ा हुआ हूँ सर जी, क्वेश्चन आबिद रखिए। भाई आपने क्वेश्चन मछली खुद खा ली, ब्रॉड पे बैठे सारे मेहमानों को आपने दावत नहीं दी ना, तो सर जी, मैंने तो दावत दी है सर, आपने सुनी नहीं। मैंने कहा सबके लिए बुलाएं, अच्छा, सबके लिए बुलाएं। जी जी। जबरदस्त। तो आबिद जैसे आपकी भाई मर्जी है, आपने अगर नहीं कंटिन्यू सर, करना मैं है। बैठा हूँ, कोई मसला चले नहीं है। लेकिन आप शेयर करें ना, ताकि आपका कोई पैनल बने ना। 4 बंदों का पैनल नहीं है, पैनल हाँ, बनाए ना। पैनल नहीं बन रहा ना, पैनल नहीं है बिल्कुल। अगर वो अनैद भाई को, फहीम भाई शेयर करें ना, अनैद भाई को बनाए बुलाए ना। अनाज भाई हैं किधर? मुझे नहीं पता सर, आप बैठे होते हैं वो नहीं आते, वो बैठे होते हैं आप नहीं आते। आप नहीं, दोनों आते हैं तो आप दोनों कोई आते हैं तो लड़ना शुरू हो जाते हैं आपस में। कोई ऐसा चक्कर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अनाज भाई आज की छुट्टी पे होंगे, कोई मसला नहीं। हम्म। क्यों जी खालिद भाई? हर महमूद ने शेयर किए। ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਿਆ। जी जी फहीम साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद ਉਹ जिंदा। ਲੋਕੀ ਪੜਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਓ ਤਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰ। अच्छा, एक बात है, नीचे बंदे बैठे हुए हैं, इन्हें ऊपर बुलाते हैं, वो ऊपर नहीं आते। माशाल्लाह, इतने इतने उनके देखें। हमने सारी डिबेट उसको म्यूजिक दिया है। हाँ, अच्छा, जमीर जमीर रहमान, आप इतनी देर से नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर आए सर, आप बात करें। जमीर रहमान साहब, मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ, और ये देखेंगे और चलेंगे। आ जाए। जहांगीर पीटीआई, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो। खालिद महमूद किधर चलने वाली सरकार? न हो शायद फिर से
में मुलाकात हो लग जाए के फिर ये तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, यारोग जिंदगी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आपकी मांग में सितारे हैं, आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। एले दिल उसको दिल नहीं कहते, एले दिल उसको दिल नहीं ओ भाईजान कहते, तो एक मिनट मेरे तड़पता न हो किसी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के अनैत भाई आ लिए। गए, अनैत भाई आ गए। अच्छा अच्छा, मेरी गलत एक हक का साथ मुझे आपका नंबर मिल गया, इसके आगे डबल है। कोई इनायत फहीम भाई जरा विंडो खोल के भी बाहर देखो ना। इनायत भाई आ गए पर अच्छा एक सेकंड, लाला एक लाला सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड खालिद, एक सेकंड यार, एक सेकंड। हक का साथी आपने मुझे नंबर भेजा है, इसके आगे 00 लगाने हैं पहली फ्रंट पे, हक का साथी। चलो बात करें, मेरे में जब वो आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। लाला ओ गोराई, लाला विंडो सारा। फहीम भाई विंडो खोले जरा 1 मिनट के लिए। हाँ हाँ वो तो है ना, बर्फबारी हो रही है, सबको सलाम कबूल है। कार्टन उठाए ना, बाहर तो इस तरह रुई गिर रही है कि मैं आपको बताऊं क्या। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जाया विदा हो। खालिद आज बड़े जोश में है। फहीम भाई ने चुटकी लगा दी है लाला, तो मैं फिर शुरू ही हो गया। हाँ वो तो उसकी तो बड़ी डीप होते हैं ना। मियाँ देखो ते नसण जी नसण ने, मियाँ देखो ते नसण जी नसण ने, दोबारा जुते वजण जी बाहर वजण ने हो। खालिद बाहर सारा ही चिट्टा होया पिया। हाँ आबिद और फहीम बड़ा भाई काम क्या खराब मौजू हो है? गया अब भाई, मैं तो है भी दूर है, मैं तो है। मौजू अस्सलाम वालेकुम भाई, अनैत भाई अस्सलाम वालेकुम। वो वालेकुम सलाम। गायब हुए थे, तो हम सब साथियों को अब आप सलाम आपके कर। आपको के आगे हैं। जी मैं मेहमानों के साथ था, आपको मैंने बताया था ना कि मेरे मंडे से मैं इंशाल्लाह फ्री हूँगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। हाय 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 हाय। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, भाई बन गया रोग जिंदगी के लिए। ठीक है खालिद भाई, मैंने का आपको टुकड़ा लगा दिया। यार ये क्या बिल्कुल हो गया है, पहले शादी की बात होती रही है, कजन मैरिज लेकिन की। काफी बड़ा जबरदस्त शहर बन गया है जी, बड़ा जबरदस्त शहर बन खालिद गया है, बड़ा टाइम थोड़ा जबरदस्त शहर है। बन गया है। फहीम भाई मैंने इतना आपको काफी वो अपना व्हाट्सएप नंबर है भेज दिया मैंने। जी मेरे जिंदगी के लिए। अच्छा ओसी भाई मौजूद जीरो है। लगाना इतना पड़ेगा। काफी नहीं लाला बड़ा 971 लेना जबरदस्त शहर बना है। 971 के आगे दो।
ओ एक मिनट चाह से दे यार, तू तो गाने दे ये बात किया जी। हक का और नहीं साथी जी, बड़ा जबरदस्त शेर बना है। जी राज ये 971 कोड है ना, फिर उसके बाद जीरो नहीं लगाना पड़ेगा, 55 नहीं, नॉर्मली हम 5 तो 009715 इस तरह ऐसे नहीं है। तो आज आपकी प्लस लगा लें, 48,000 हो प्लस गए भाई। 971। अच्छा प्लस, ठीक, हाँ, चले ठीक है, दुआ ठीक है, आप करें। बात करें, मैं उतनी देर में आपको लिंक भी भेजता हूँ। मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक ठीक अच्छा, है। आबिद बड़ा ज्यादा शेर बनाया उसी भाई। इतना काफी हमारे है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले खान को नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। सही बनाई। फूल फिट से बना मैं फिट। छू हुआ, शेर से हुआ है। जज़ाकल जी, फौरन मारना नहीं, आंख खाली जबरदस्त जी, लगा जबरदस्त, क्या लगा के बात नहीं। है जी। और जी भाई, मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ऐसा एहसान है कि मेरे दिमाग में बन जाती हैं चीजें। अल्लाह ना करो उस मैं, अल्लाह कुदरत ना का करो ऐसा मैं। करिश्मा हुआ है। हम्म, ये एक कलियां मैंने ये कलियां। देखा था उस दिन मैंने ये इस तरह ही पढ़ रहा था, तो उस दिन मैंने ये देखो, बेखुद की ये देते हैं आबिद भाई, आपको पता है, आका तेरे मिलने को बेताब है खालिद, अब का तकने को बेताब है खालिद, अब अपना तू दिखा जलवा, अपना तू देखा जलवा, मर जाए न दीवाना, बेखुद की देते हैं, मालूम हकीकत हो मुझे तेरे अलाने की, मालूम हकीकत हो गा तेरे जलाने की, तू बन जाना, तू शम्मा बने जाना, बन जाऊं मैं परवाना, बेखुद किए देते हैं जी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आपका सिग्नल सही नहीं आ रहा सर हजरत महमूद, आवाज रुक रुक के आ रही है। मेरा बिल्कुल, मैं भाई आपकी वजह से खालिद कहूँ, मैं कहूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि खालिद आप ये ये न कहें टाइम कि मुझे लेट हो गया छोड़कर भाई। भाग गया है। मेरा बड़ा खालिद खराब हुआ है, मेरा इंटरनेट बीमार है। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है और टाइम भी कम है, तो कोई मौजू है तो उस पर शुरू हो जाए। जी जी सर। आप शुरू कर, मैं आबिद भाई का आपको जारी दूंगा, क्योंकि ये काफी गड़बड़ कर रहा है। आज ठीक नहीं है, लेकिन इधर तो है तकरीबन 49 लाला का। पामान, हाँ किधर? बैठो ना बैठो ना, अभी बैठो अभी बैठो, आवाज अब आ रही है बैठा, सही। अभी सही है बिल्कुल। हेलो भाई, इस ब्राड की पीछे पूरी ISI लगी हुई है, आपको भी पता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर जी, आप हम जगह भी बदलते रहे ना, अच्छा है। कोई बात नहीं।
ہم ہم ادھر ہی چاہتے ہیں ہیں لالا کہ وہ ہمارے پیچھے لگے رہیں رات کو انہوں نے کیا کر دیا دیکھیے تاکہ ایک پوری دم قوم راڈ گرا دیا سکھی سو سکے. وہ ہمارے اور سر پیچھے جی لگے رہے نا، باقی قوم سکھی سوئے پھر. میں آ گیا نا ان کے پیچھے لگنے کے لیے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں وہ جو ہمیں پتہ ہے، اسی لیے تو آپ آ رہے ہیں نا. ہے. اسی لیے سر جی میں نے کہا دیکھتا ہوں یار، اس 2 دن سے شکایتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ گری ایسے ہی، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ کیوں گری ہے، لیکن رپورٹیں لگی ہیں بہت ساری. اچھا لالا، بات اس طرح ہے کہ آج آپ سے کوشچن بنتے تھے بڑے زبردست قسم کے. ایک تو انٹر پارٹی جو الیکشن ہوا ہے، صحیح ہے، جی اس میں جو کچھ کیا، یعنی کہ عہدے ملے ہیں، ہاں وہ کیسے عہدے ملے ہیں؟ مطلب کا عہدہ تو دیکھیں، یہ جو 2 عہدے ہیں نا، یہ یاسمین راشد کی جی اور دوسرا جو بیرسٹر ہے اس کا عہدہ، مطلب کا یہ ہے 2. نہیں سر، جو بلوچی ہے سر، بلوچی دیکھا آپ نے وہ کیسا عہدہ تھا؟ اس کے اوپر نظر نہیں آئی گئی آپ نے؟ میں آج چونکہ میرے مہمانوں کی وجہ سے میں آج تک کوئی خبریں نہیں دیکھ سکا، صرف رات کو میں نے وہ صبح دیکھ لیا تھا جب ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی نا. تو ماشاء اللہ بہت اچھی سلیکشن ہے اور بہت ماسٹر اسٹروک کھیلا گیا ہے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں عجیب سی ہے، خدا خیر کرے. بس کوئی کمیونیکیشن تو ہو رہی ہے، اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ بیہائنڈ دی ڈورز کچھ باتیں چل رہی ہیں، تو خدا کرے کامیاب ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں نا عابد میری بات کو؟ جی میں سمجھ رہا ہوں سر، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ نے جو دیکھا نہیں ہے، جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سے جو جواب دیتا ہے وہ والا جواب اچھا نہیں ہے نا سر. اس نے کیا کہا ہے؟ آج میں نے نہیں دیکھا نا، مجھے ذرا آپ اپڈیٹ کریں پلیز. اس نے جو ہے نا، فراڈ عیسیٰ نے جو مرشد نے خط لکھا اسے کہ آپ کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، جس سے اس نے ٹوٹلی جو کچھ ہوا نا، آپ لڑکی عورتیں ہماری گئیں جیلوں میں، جی ظلم وہ ہوا، مجھے جو درخواست ہے اس کا مجھے پتہ ہے. جی ہاں. اس کا یہ ریبٹن جو آیا نا، اس میں اس نے کہا جی مجھے کوئی بتانے کی کوشش نہ کرے، مجھے سب پتہ ہے. یعنی آپ کے خیال میں اس نے اچھا کیا ہے؟ غلط کیا نا سر، اس طرح کچھ سوال کا جواب تو نہیں نہ دے سکتا، اور اتنے بڑے آدمی کو. یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ بھائی یہ جتنی 4 چیف ہے نا، ان کو فارغ نہ کریں. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے پروگرام میں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خاص کر چیف جسٹس ہے، یہ تو ذاتی دشمن ہے عمران خان کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ سیری جتنی گندگی ہے ملک میں یہ اس کی وجہ سے ہے، جو انتخابات کا التوا ہے یا جو کچھ بھی ہے. یعنی 14 مئی سے لے کے کہ وہ آئین سے بات نکل گئی ہے نا، اور وہ شخص اسی میں ہے کہ عمران خان کو کیسے آؤٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، آؤٹ ہو گیا، لیکن آؤٹ تو قائد کبھی ہوتا نہیں ہے، وہ سپریم لیڈر ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو قاضی عیسیٰ ہے، اس کا اب ذرا تاریخ دیکھیے کہ یہ ہے کون. اچھا سر، میرے پاس ایک خبر ہے سر، جی آپ اس کو ویریفائی کریں سر. میرے پاس جی ایک چیز ہے کہ احمد رشدی جی اور قاضی فائزی صاحب اور یہ چڑیوں والا، کیا نام ہے اس کا، چڑیوں نجم والا جو سیٹھی، ہے، نجم سیٹھی. سیٹھی. نجم سیٹھی اور جاوید صاحب، جنرل رانی. ہاں جنرل رانی، وہاں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ میری؟ جی یہ ان کے یہ آپس میں کزن ہے، اور جو فواد ہے وہ جنرل رانی کا بیٹا ہے. صحیح بات ہے. جنرل رانی کا رشتہ بنتا تھا اس کے ساتھ یہ جو فواد حسن فواد ہے. فواد حسن فواد کی وہ نانی لگتی ہے نا، وہ گیا ہے. یہ ایکچولی یہ ہے تو اس کا جو یہ کیا سے کہتے ہیں 82 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا. پنجاب کا گورنر، پنجاب کا جو گورنر تھا، کون تھا جو انڈین تھا، یہ کیا نام ہے اس کا،
اچھا اور yes. یہ بلی غلامان نہیں ایک اور ہے سردار ہے، اس کی بہو ہے، اب وہ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، مجھے اچھے نام آتے سن کے، لیکن چلیں تو یہ ان کا کنیکشن ہے، صحیح ہے، یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں سر؟ جی بالکل صحیح فواد حسن فواد کے متعلق جو آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے اور احمد رشدی اور یہ جو اپنا سیٹھی ہیں اور سیٹی دیکھیں سیٹی کزن کے ہے، متعلق ہاں بالکل یہ سیٹی کے متعلق اس دن میں نے آپ کو کیا کہا تھا دیکھیے یہ لوگ جو جتنا بھی اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں سب سے نمبر 1 تو سیاست میں جو دشمنی ہے وہ نجم سیٹی کی ہے اور نجم سیٹھی کے بیٹے نے ایک ہی بیٹا ہے نا اس کا ٹھیک ہے اور ایک بیٹی ہے میرا سیٹھی ٹھیک ہے میرا سیٹھی تو ایکٹنگ کر رہی ہے اور اس کے لڑکے نے کیا کر دیا آپ کو معلوم ہے یہ سٹوری جی ہاں وہ الزبتھ ہے اس نا، نے لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ٹھیک ہے الزبتھ ہے۔ تو یہ لوگ جو حرام کی دولت کمانے والے ہوتے ہیں نا اولاد پھر ایسی نکلتی ہے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں ڈر صرف یہ ہے کہ اگر جو مذاکرات ہو رہے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا پریزیڈنٹ مرسی کو وہی طریقہ اختیار کیا گیا عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو بھی اسی طرح لا کے پنجرے میں کھڑا کیا اور اس کو پہلے سے زہر کا ٹیکہ لگا ہوا تھا اور عدالت میں اس کی جان چلی گئی ٹھیک ہے انہوں نے یہ کوشش کی اس میں یہ ناکام رہے انہوں نے تو گولیاں چلائی باقی جو اس کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر فیصل وہ ہر تیسرے دن اس کا ٹیسٹ لیتا ہے اسی وجہ سے کہ جو پائزننگ کا ڈر ہے تو وہ تو ابھی مسئلہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ لوگ اگر کرنا بھی چاہیں گے تو یہ خود کر نہیں سکتے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے بلکہ ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ ندیم انجم کو اریسٹ کر دیا گیا ہے معلوم ہے آپ کو نہیں سر، ڈی یہ جی آئی کوئی ایس درست نائب لانا کوئی آئی ہے یہ نیوز لیکن افواہ نہیں جتنی ہے نا میں آپ کو پوری طرح ڈیٹیل بتاؤں اچھا گا چلیں اوکے دیکھیں یہ جو آپ کا ہے نا چیف یہ تو او ٹی ایس کا ہے نا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے سر آپ کی، بالکل کہ صحیح بات ہے یہ آپ کی، اور یہ 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یہ پلان کر رہا تھا اور یہ ملا ہوا ہے 2 اور اس کے کور ساتھ۔ کمانڈر بھی اریسٹ ہے نا اس کے ہاں بعد سے میں بالکل آپ کو سر، کیا یہ کہہ رہا تھا اس دن کہ آپ دیکھ لیں ایک ہفتے بعد جی کیا ہونے والا ہے جی سر، بالکل یہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہے اس وقت ابھی پرسنالٹی کریشز آ گئی ہے ان کے اور بیچ امریکن جو ہے وہ یہ سٹوری، اچھا یہ سٹوری میں آپ کو بتا دوں، یہ سٹوری بھی جو ہے نا یہ اس کی عادل راجہ کی سٹوری ہے، نہیں میں ان کو کبھی دیکھتا بھی نہیں ہوں ان کی باتیں لیکن کچھ لیکن لیکن میں نے وہاں سے سنی ہے، میں اسے نہیں وہاں سے سنی ہے۔ میں نے کبھی بھی ان کی طرف توجہ نہیں دیا عادل ہاں راجہ کا کوئی میں پروگرام نہیں دیکھتا اور نہ حیدر مہدی کا دیکھتا ہوں دیکھیں جھوٹ ایک حد تک ہوتا ہے نا وہ جھوٹ کو پتہ نہیں پلانگ کر کے کہاں پہنچ جاتے ہیں نا میری ریسورس کسی کے کچھ ریسورس نہیں ہوتے زبردست افسوس ہیں آپ کے، اور بات صحیح کر رہے ہیں آپ، بالکل ہاں ٹھیک ہے یہ، اور یہ امریکن نے نواز شریف کو کہا ہے اور نواز شریف نے اسے کہا ہے۔ یہ گریٹ گیم ہے نا میری بات سنیں جی ہاں بالکل۔ ابھی اس میں خلیجی ممالک شامل ہیں سعودیہ قطر دبئی بحرین یہ سب شامل ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر عمران خان کو یعنی سامنے سے ہٹانے کے لیے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں جو مرسی کے ساتھ ہوا وہی گیم یہ کھیلنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ کیونکہ یہ جو 2 بڑی چیزیں ہیں نا دیکھیے بلکہ 3 ہیں یوکرین کا جو مسئلہ ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے یوکرین کے بعد جو اسرائیل کا آئرن ڈرون والا مسئلہ وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا اب پورے مسلمان لیڈروں میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے ایون اردگان نے بھی بات نہیں کی ہے کیونکہ وہ مجبور ہے نیٹو کی وجہ سے الہی ہے ان کا تو وہ ایک لمٹ ہے اس کا اس سے آگے نہیں جا سکتا ایک آدمی بچتا تھا عمران خان اور یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ آج اور کل والا مسئلہ نہیں ہے یہ لمبا چلنے والا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے آج آپ کی فوج اس کو بچا رہی ہے کیوں بچا رہی ہے کیونکہ ان کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس ڈر کی وجہ سے دیکھیے اس دن
آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف اتنا ڈرا ہوا ہو کہ وہ مولویوں سے، ان مولویوں سے کہ جن کو اس نے خود بلایا ہے، ان کے سامنے شیشے کے پیچھے بیٹھ کر بات کر رہا ہے؟ اگر ایک شخص اتنا ڈرا ہوا ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، جس کے ساتھ 18 کروڑ عوام کھڑے ہیں؟ تو دیکھیں، عوام کو کبھی بھی اگنور مت کریں، انڈرمائن مت کریں. یہ ایک دم ایک معمولی سی وہ جلتی ہے اور پھر اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے. جب